اللہ 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 جائیں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف اشارہ فرمایا انگلی سے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اتنا عصر مغرب کے درمیان وقت ہوتا ہے، 1 گھنٹہ وقت ہوتا ہے، تو اتنا وقت تک وہ 2 ٹکڑے علیحدہ علیحدہ رہے۔ تو کتنا بڑا کمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، کھانے کے معجزے، پینے کے، سفر کے، حضر کے، لباس کے، تو بیماری کے۔ علماء نے مختلف انداز سے شعبوں ان کو معجزات کو جمع فرمایا کہ کھانے سے متعلق جو معجزے آپ کے تھے وہ یہ ہیں، بیماری سے ٹھیک کرنے جو ہونے والے معجزے ہیں وہ آپ کے علیحدہ ہیں۔ تو اس طرح معجزات ہم پڑھیں، معجزات پڑھنے سے آپ کے کمالات سامنے آتے ہیں، اور ان کمالات کو پڑھنے سے سننے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ جس کی وجہ سے آدمی دوسرے سے محبت کرتا ہے، ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، وہ ہوتے ہیں احسانات۔ کہ جس آدمی کا ہم پہ احسان ہوتا ہے، اگر آدمی شریف الطبع ہو، شریف النفس ہو اور احسان فراموش نہ ہو، تو ساری زندگی انسان اس کا احسان یاد رکھتا ہے۔ سب سے بڑے محسن ہمارے اللہ رسول ہیں، ان کے بعد دیکھیں والدین اساتذہ کرام ہوتے ہیں، والدین وجود کا ذریعہ بنتے ہیں، بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ پھر وہ اس وقت انسان کو سنبھالتے ہیں جب اس سے خود پتہ ہی نہیں ہوتا میں کون ہوں اور دنیا کیا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا۔ والدین اسے سنبھالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، تعلیم دلاتے ہیں، اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو شریف آدمی ساری زندگی اپنے والدین کا قدردان رہتا ہے کہ میرے محسن ہیں یہ۔ اسی طرح انسان اپنے اساتذہ کا قدردان فرم بردار رہتا ہے، دل میں ان کی عظمت ہوتی ہے، میرے استاد صاحب ہیں یہ، مجھے انہوں نے تعلیم دی تھی، مجھے فن سکھایا تھا اور فلاں ہنر سکھایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ کے ہم پہ احسانات ہی بہت زیادہ ہیں، کتنے احسانات ہیں۔ آج ہم خود کو جو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہے ایمان اور اسلام کے بارے میں، اللہ رسول قرآن کے بارے میں، تو یہ سب چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو جو زمانہ جاہلیت ہے وہ چلتا رہتا آگے، اس سے اور مسائل بڑھتے رہتے۔ ہمیں نہ پتہ ہوتا کہ بکری حلال ہے، کتا حرام ہے، انسان ہی سمجھ تک شاید دونوں چیزیں حلال ہیں۔ اس لیے کتا بظاہر بکری جیسا ہی ہوتا ہے، اس کے بھی 2 کان ہوتے ہیں، 2 آنکھیں ہوتی ہیں، 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، منہ میں دانت ہوتے ہیں، تو کتا بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بکرا کتے میں فرق ہوتا ہے بظاہر؟ کوئی بظاہر فرق تو نہیں ہوتا، لیکن ہمیں حضور نے بتایا کہ بکری حلال ہے، کتا حرام ہے۔ ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ نکاح اور زنا میں فرق کیا ہے، ہمیں نہ پتہ ہوتا کہ یہ اللہ کا تعارف کیا ہے، ہمارا خالق و مالک بھی ہے یا نہیں۔ تو حرام و حلال، جائز ناجائز، صحیح غلط، اور قرآن کریم اور یہ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاقیات کی چیزیں، قبر حشر کی تعلیمات کہ مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، جا کے حساب بھی دینا ہے ہم نے اللہ کو، یہ سب چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ یہ کتنے بڑے آپ کے احسانات ہیں۔ اب جن لوگوں کو یہ اسلام اور ایمان کی توفیق نہیں ہے، تو ان کے نزدیک کتا بکری دونوں برابر ہیں، ان کے نزدیک نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح میں کچھ دن پہلے ابھی پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں ایک تنظیم بنی ہے جس میں انہوں نے بنایا کہ کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم کتا بن کے رہیں گے۔ کتوں نے انہوں نے خول اوڑھ لیا ہے، اور ایک آدمی کو کہا کہ میں گلے میں رسی ڈالو، اس نے پٹا رسی ڈالی ہوئی ہے، پکڑا ہوا ہے اسے، اور آدمی کتے کی طرح بن کے جا رہا ہے، سڑک پہ پھر رہا ہے۔ کچھ عورتیں انہوں نے کہا ہم کتیا بن کے زندگی گزاریں گی، ہمیں قانونی طور پہ منظور کیا جائے، ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔ بتائیں، دیکھیں اللہ نے انسان پیدا کیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں کتا ہوں، میں کتا بن کے رہوں گا۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی تعلیمات سے دور ہیں۔ جب انسان اتنا آزاد ہو جاتا ہے پھر اسے پتہ ہی نہیں رہتا کہ کتا بننا یہ بہتر ہے یا انسان بننا بہتر ہے۔ تو اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں، جتنے بھی خوبیاں تھیں اخلاق والی وہ ساری آپ کے اندر موجود تھی۔ ہم جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ صرف ویسی عقیدت کی وجہ سے نہیں کرتے کہ بس جی لوگ کہتے ہیں اس لیے ہم محبت کرتے ہیں حضور سے، نہیں، میں نے باتیں عرض کی ہیں، ان حقائق کی بنیاد پہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے اخلاق دیکھیں تو اخلاق سب سے اعلیٰ تھے، قرآن کریم میں خود اللہ نے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ آپ میں سخاوت تھی، شجاعت تھی، اور آپ میں رحم دلی تھی، نرمی تھی، عاجزی تھی، صبر تھا، شکر تھا آپ کے اندر، اور آپ کا توکل تھا، استغنا تھا۔ ساری زندگی آپ نے اسی طرح اخلاق کے ساتھ گزاری ہے، اور اپنی جماعت صحابہ کو اس کی تربیت دی ہے، ہمیں اس کی تلقین فرمائے گئے ہیں کہ یہ اچھے اخلاق پیدا کریں۔ ایک جانور میں اور ایک انسان میں، یہ غیر مسلم میں اور مسلم میں ایک بڑا فرق اخلاق کا بھی ہے،
اور اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. اسلام تلوار کی وجہ سے نہیں پھیلا، اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے. تو سارے یہ آپ کے احسانات اور آپ کے کمالات ہیں. آپ کا حسن، آپ کا حلیہ، آپ کی خوبصورتی، آپ کے کمالات، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں، تو ان کو پڑھنے سے سننے سے دل میں واقعی سچی محبت پیدا ہوتی ہے، بصیرت پیدا ہوتی ہے. جب دل میں محبت پیدا ہوگی تو پھر انسان کے لیے عمل کرنا بھی دین پہ آسان ہوگا، ورنہ انسان دعوی کرتا رہتا ہے. میں سایہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا، مفسرین نے مختلف اس کی تفسیریں بہت تفصیل سے لکھی ہیں. علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کی روشنی میں ہر مسلمان خود کو دیکھے کہ میری باطنی صورتحال کیا ہے. جو اللہ رسول فرما رہے ہیں کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، بیوی سے، بھائیوں سے، خاندان سے، اپنے کاروبار سے اور اپنے گھر سے زیادہ محبت ہے، یہ اللہ رسول سے زیادہ محبت ہے. تو ہر آدمی خود کو پرکھ کے دیکھے کہ مجھے کس سے زیادہ محبت ہے. یقیناً ہم میں سے ہر آدمی زیادہ محبت اپنے ان چیزوں میں محبت زیادہ پائے گا، اللہ رسول محبت کم پائے گا، اور اسی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. امام تفسیر بزاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بزاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بھی ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ اچھے خاصے دیندار عبادت گزار لوگ بھی خود کو اس آیت کی کسوٹی پر پرکھ کے دیکھیں گے تو وہ خود کو سچا مومن نہیں پائیں گے. حقیقت بھی یہی ہے. تو ہمیں یہ بنیادی چیز ہے، یہ حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت پیدا ہو. ہم سے اس کا مطالبہ ہے، اور محبت پیدا ہونے کے بعد ہی ہم سب کام کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے میری ذات اپنے والد سے اور اپنی والدہ سے اور اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہے. ایمان کا دعویٰ ہے، حقیقت دل میں نہیں اتری. تو یہ چیزیں پڑھنے سننے سے، بار بار دیکھنے سے، ایسے مجالس میں بیٹھنے سے محبت دل میں پیدا ہوگی. اب صحابہ کرام کتنی محبت تھی آپ سے، سچی محبت تھی. یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت جب کہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنا فرض ہو گیا تھا. مکہ میں غیر مسلم حکومت تھی، مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت مانگے جا رہے تھے. تو آپ کی یہ سخت ہدایت تھی کہ جو شخص بھی مکہ میں مسلمان ہو تو مدینہ پہنچے تاکہ وہاں اسلامی ماحول میں رہے، اسلام کو سیکھے اور اس پر عمل کرے. مکہ میں رہے گا، وہاں سارا کافروں والا ماحول اس وقت تھا، تو کیسے عمل کرے گا؟ عمل کرنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے. تو اکثر لوگوں نے ہجرت، کچھ لوگ ہجرت نہ کر سکے. انہوں نے سوچا کہ جی ہمارا یہ پھر مکان ہے، کیا بنے گا، آگے جائیں گے معلوم نہیں مکان ملے نہ ملے. واقعی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. انسان نے زندگی بھر کی جمع پونجی سے مکان بنایا ہوتا ہے، انسان نے اپنے کاروبار سیٹ کیا ہوتا ہے، کوئی اس کی کاشت والی زمین ہوتی ہے، تو چھوڑے کیسے جائے؟ وہ تعلقات ہیں، خاندان سارا یہاں ہے، دوست احباب یہاں ہیں، جب بچپن یہاں گزرا، جوانی یہاں گزری، دوسرے شہر میں جائیں معلوم نہیں کیا حالات ہوں گے. تو یہ مشکل کام تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ نہیں، اگر تمہیں اللہ رسول سے اور جہاد سے زیادہ محبت اور چیزوں سے ہے پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. پھر صحابہ نے ہجرت فرمائی. اب آپ دیکھیں انہوں نے ہجرت فرمائی، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کے حالات کو پڑھیں کہ ان کو کیسی محبت تھی، حضور سے سچی محبت تھی. حضور نے فرمایا کہ گھر بار چھوڑ دیں، چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیں، چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیں، چھوڑ دیا، مکان چھوڑ دیں، چھوڑ دیا. اور اس کے بعد پھر جنگ کا موقع آیا، غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، حنین ہوا، غزوہ خیبر ہوئی. جتنے غزوات ہوئے ہر غزوے میں، ہر لشکر جہاد میں صحابہ کی تعداد کم ہوتی تھی، ہتھیار کم ہوتے تھے، دشمن کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، ہتھیار زیادہ ہوتے تھے، کھانے پینے کا سامان دشمن کے پاس زیادہ ہوتا تھا. تو اس ایسے حالات میں صحابہ کرام ساتھ کھڑے رہے. اس کی وجہ کیا؟ سچی محبت تھی انہیں حضور سے. آج جب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، ہم کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کا بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دین کی یہ بات تو ٹھیک ہے، حضور کی بات تو ٹھیک ہے، اگر میں یہ کام کروں تو بھائی ناراض ہو جائے گا، اگر میں یہ کام کروں تو پھر دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، دنیا ناراض ہو جائے گی. تو یہ باتیں انسان کیوں کرتا ہے؟ ایک تو اس کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی، نمبر دو دین سچی محبت نہیں ہوتی. سچی محبت ہو تو پھر انسان یہ بات نہیں کرتا. آپ دیکھیں، آپ ایک طرف کاروباری مفاد ہے، دوسری طرف کوئی آدمی اس کے خلاف بات کہتا ہے، آدمی مانتا ہے اس کی بات؟ بالکل بھی نہیں مانتا. کہتے نہیں جی میں کیسے بات مان لوں آپ کی، یہ تو میرے نقصان والی بات ہے. یہ آپ سے کہیے 1 لاکھ کی چیز آپ 2 لاکھ کی لے لیں، بالکل بھی نہیں لیں گے. 2 لاکھ کی چیز آپ 1 لاکھ کی فروخت کرتے، میں کیوں فروخت کروں بھائی؟ کیوں نقصان کروں آپ کی وجہ سے؟ آپ بھائی ہیں، دوست ہیں،
بیٹھیں کھانا کھائیں چائے پئیں لیکن میں آپ کو یہ چیز نہیں دوں گا. ایسے ہی کرتے ہیں نا جی, ذاتی مفاد کو ذرا اہمیت دیتے ہیں کیونکہ اس کی محبت دل میں اچھی طرح بسی ہوئی ہے. تو اتنی محبت ہمیں اللہ اور رسول سے دل میں پیدا کرنا ضروری ہے. صحابہ کو محبت تھی اس لیے وہ کامیاب ہو گئے. اتنی محبت دل میں پیدا ہوئی پھر انسان اللہ رسول کی طرف آئے گا, ان کی باتوں کو پڑھے گا, سنے گا, سیکھے گا, سمجھے گا, عمل کرے گا. محبت نہیں ہوگی تسلسلی طور پہ تو ایسی باتوں سبحان اللہ الحمدللہ کہے گا لیکن عمل کرے گا اس کے خلاف. باقی اس کے خلاف جو اللہ کے تعلیمات کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ ساری غلط ہیں. انسان ساری زندگی تکالیف پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے, اس کے نظریات ٹھیک نہیں ہوتے, دین کے مطابق نہیں ہوتے, اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے, اس کی عبادت ٹھیک نہیں ہوتی, اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے, اس کی معاشرت ٹھیک نہیں ہوتی. تو اس لیے اتنی محبت پیدا کرنا ضروری ہے. اب صحابہ کرام کتنی محبت تھی, جب ان کو یہ بات سمجھ آئی محبت پیدا ہوئی ان میں سب چیزیں آسان ہو گئی. فارسی میں کہتے ہیں کہ محبت تلخ شیرین شود, کہ محبت کی وجہ سے کڑوی چیز انسان میٹھی لگتی ہے. جیسے ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے, چھوٹا بچہ ماں کو تھپڑی مارتا ہے, منہ پہ مارتا ہے, پر پیشاب بھی کر دیتا ہے, وہ چیختا چلاتا بھی ہے, لیکن ماں کو اس سے محبت ہوتی ہے, باپ کو محبت ہوتی ہے, سب چیزیں برداشت کرتے ہیں. بالکل غصہ نہیں آتا بچے نے تھپڑ کیوں مار دیا, اس نے پیشاب کیوں کر دیا, اوپر کپڑا کیوں خراب کر دیا, جسم کیوں خراب کیا. تو جب انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی بات ماننا, اس کو اہمیت دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب غزوہ احد ہوا, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ حضور سامنے کھڑے ہو گئے. کفار طرف تیر آتے رہے اور سارے تیر ان کے جسم پہ لگتے رہے. اب آپ بتائیں کتنی بڑی بات ہے یہ کہ آدمی خود چاروں طرف سے تیر کھاتا رہے اور نہیں پر تیر ایک نہ دے. محبت تھی تو یہ کام کیا. اسی طرح حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے. ایک مرتبہ کفار حضور کے پاس آئے کہ جی ہمارا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے, قبیلہ بنی کارا بنی عزل, یہ 2 قبائل تھے. یہ لوگ آئے کہ جی آپ کو صحابہ کرام کو بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں دین سکھائیں, نماز سکھائیں, قرآن سکھائیں. تو حضور بہت خوش ہوئے. تو حضور نے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ بھیج دیا کہ جائیں ان کے قبیلے کے لوگوں کو دین سکھائیں. وہ سازش کے تحت آئے تھے اور جا کر پھر انہوں نے صحابہ کرام کو شہید کر دیا. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے, ان کو بھی شہید جو کرنے لگے تو ایک کافر نے خریدا. ان کو خرید کر انہوں نے کہا کہ میں میرے والد کے یہ قاتل تھے, جنگ میں انہوں نے والد کو قتل کیا تھا, تو میرے حوالے کر دیں, میں خود قتل کروں گا. پھر انہوں نے مکہ سے باہر لوگوں کو اکٹھا کر کے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دینے کا پروگرام بنایا. لوگ اکٹھے ہو گئے. جب لوگ جمع ہوئے تو ابو سفیان نے کہا, جس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, زید تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں سولی سے بچا لیا جائے اور محمد کو سولی پہ لٹکا دیا جائے معاذ اللہ. تو زید رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں یہ فرمایا کہ تم تو سولی کی بات کر رہے ہو, میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانٹا چبھ جائے. میں تو یہ پسند نہیں کرتا. میں کیسے کہا کر سکتا ہوں کہ آپ کو میری جگہ معاذ اللہ سولی دے دی جائے اور میں بچ جاؤں, بالکل پسند نہیں کرتا میں. تو ابو سفیان نے کہا کہ واللہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, کسریٰ کے دربار میں, کیسر کے دربار میں, شاہ روم کے پاس میں گیا ہوں, میں نے اتنی کسی بھی آدمی کو محبت کرتے نہیں دیکھا جتنا محمد کے ساتھی محمد سے محبت کرتے ہیں. تو اس لیے سچی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر انسان کے لیے دین پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے, انسان صحیح راستے پہ آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرمائے اور اس محبت کی بنیاد پہ پھر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب حضرات سے کوشش فرمائیں گے, باتوں کو تذکرہ فرمائیں گھروں میں, اپنے بچوں میں, دوست احباب میں, تاکہ سچی محبت دل میں پیدا ہو سکے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنی عن الناس. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمیں دین سے, قرآن سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات عالی سچی محبت نصیب فرما. محبت کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام ہماری مشکلات آسان فرما, تمام جائز حاجات اور ضروریات اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما, پوری امت میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما.
اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما، بد اخلاقیاں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔